اسلامیہ کالج پشاور کے BS شریعہ اینڈ لا کے اسٹوڈنٹ جس نے خود کی اپنے ہاسٹل میں پنکھے سے لٹک کر اور جانے سے پہلے اس نے اپنے ابا جان کے نام ایک خط لکھا۔ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں خود سے، تو اس وقت آپ کے پاس جو ایک حل بچتا ہے وہ ہے السلام علیکم، میرا نام ہے مبشرہ طیبہ اینڈ ویلکم ٹو دانشور۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ کہانی ہے ایک پشاور کے ایک اسٹوڈنٹ کی، جس کی خودکشی نے ہمارے ملک کے نوجوانوں میں ایک مایوسی کی لہر دہرا دی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آج کل نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس بات کو جاننے سے پہلے آئے ہم دیکھتے ہیں اسلامیہ کالج پشاور کے BS شریعہ اینڈ لا کے اسٹوڈنٹ جس نے خودکشی کی اپنے ہاسٹل میں پنکھے سے لٹک کر اور جانے سے پہلے اس نے اپنے ابا جان کے نام ایک خط لکھا۔ اور اس خط میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ اس خط کو جب میں پڑھ رہی تھی تو میری بھی روح کانپ گئی کہ اس خط میں اس ایک معصوم نوجوان نے کس طرح سے اپنے درد کا اظہار کیا ہے۔ وہ خط کیا ہے؟ بلارا، میں ایک ایسی کیفیت میں ہوں کہ بیان محال ہے، اس دنیا سے دل بھر گیا ہے، نہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، بس میں یہ زندگی جینا نہیں چاہتا اور میں اس معاشرے میں زندگی نہیں جی سکتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ جو کیوں ہے کہ اس کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے کیوں ہار رہا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے ارد گرد ایسی کون سی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس کو مجبور کر رہی ہیں خودکشی کرنے پر۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوست اکثر بات کرتے ہیں، آج میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ اکثر دوست جو پہلے ہم سے بہت ملا کرتے تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ آج کل میرا کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا۔ پہلے پڑھائی میں بہت اچھے تھے، لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے جو گریڈز ہیں وہ کم آنا شروع ہو گئے۔ ایسی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے کہ انسان اتنا مایوس، اتنا نا امید کب ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے۔ ایسا کون سا وہ زندگی کا موڑ ہوتا ہے جہاں پر اس کو اپنی حالت بیان کرنی نہیں آتی، جیسے کہ اس خط میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری ایسی حالت کیوں ہے اور میں اس کیفیت کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس کیفیت میں ہوں، میری فیلنگز کیا ہیں، میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ تو بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ میں ایسے بہت زیادہ کیسز ہیں جن کو ڈیل کرتی ہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اٹیمپٹ کرنے کے بعد وہ بچ جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنے کلینکل سیشنز، کاؤنسلنگ سیشنز کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور ایسے بہت زیادہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں سوسائڈ کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سائن ہے ڈپریشن کا کہ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں خود سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے اور اس دنیا کی ہر ایک چیز سے، اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس زندگی کو گزارنے کا مقصد کیا ہے، یہ لوگ میرے لیے نہیں ہیں، یہ زندگی میرے لیے نہیں ہے، تو اس وقت آپ کے پاس جو ایک آخری ایک حل بچتا ہے وہ ہے اپنی جان لینا۔ تو جانتے ہیں کہ اور ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کسی سے بہت خوبصورت تعلق چل رہا تھا اور ایک دم اچانک سے وہ شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، تو اس کے جانے کا غم جو ہے وہ آپ برداشت نہیں کر پاتے، تو آپ کے ذہن میں ایسے منفی خیالات آتے ہیں جس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ مجھے زندگی جینی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک شخص آپ کی پوری کائنات تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ ایک انسان خودکشی کب کرتا ہے، ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے۔
تاکہ ہم اپنے پیاروں کو خودکشی کرنے سے بچا سکیں۔ سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی آپ کا بریک اپ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ بریک اپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے لوڈ ونس کے ساتھ بھی آپ کا بریک اپ ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جو آپ کی کل کائنات تھا، جس کو آپ اپنی کل کائنات سمجھ رہے تھے، ایک دم سے اچانک وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری دنیا خالی ہو گئی ہے، اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ اتنے مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی جان لے لیں۔ نمبر 2، آپ کے گھر کا انوائرمنٹ، آپ کے ارد گرد کا ماحول، آپ کے ارد گرد کس طرح کے لوگ ہیں۔ کیا آپ کے ارد گرد صرف نیگیٹیوٹی ہے؟ کیا آپ کو گھر سے بھی نیگیٹیوٹی سننے کو ملتی ہے، سبلنگ سے بھی نیگیٹیوٹی سننے کو ملتی ہے؟ آپ کے ارد گرد کے جو دوست ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں نیگیٹو بولتے ہیں، آپ کے ٹیچرز بھی آپ کے بارے میں نیگیٹو بولتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پرسن نہیں ہے جو آپ کے بارے میں پازیٹیو بولے، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اب آپ کو یہ زندگی نہیں جینی چاہیے، تو آپ سوسائڈل ایڈیشنز کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کا سوشل کنیکشن جب لوگوں سے ختم ہوتا ہے تو آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ملنا جلنا بہت پسند ہوتا ہے، لیکن کسی وقت پر اگر آپ کا ملنا جلنا ختم ہو گیا ہے، یا پھر آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کا پیئر گروپ آپ سے چھوٹ گیا ہے، اور اب آپ بالکل اکیلے محسوس کرتے ہیں، اور اس اکیلا پن اور اس تنہائی کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اکثر سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں، کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے کبھی بھی کوئی انسان جو ہے وہ خودکشی نہیں کرتا، یہ ملٹیپل فیکٹرز مل کر جو ہے وہ ایک انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کریں۔ ہمارے گھر کے انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا جو تعلق ہمارے بہن بھائی اور ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہیلدی نہیں ہے، تو ہم کسی سے کیا بات کریں کہ ہم کیسا فیل کرتے ہیں، میرے اندر کیا چل رہا ہے، یا میرے اندر کتنے منفی خیالات ہیں، اور میری زندگی میں ایسی کون سی پریشانیاں ہیں، ایسی کون سی جنگیں ہیں جنہیں میں اکیلے ہی لڑ رہا ہوں۔ اور کبھی کبھار آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو اور آپ وہ جو اپنے ایموشنز ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اپنی سٹرگلز، اپنے نیگیٹو ایموشنز اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، تو اٹ لیڈس ٹورڈز سوسائڈ۔ ہیلپ لیسنس، ہوپ لیسنس کی وہ جو سٹیٹ ہے کہ جہاں پر آپ اپنی زندگی کی ہر چیز سے مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تو وہاں پر آ کے آپ کو سب کچھ اندھیرا لگنا شروع ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگ، روشنی کی کوئی ایک لہر بھی آپ کو کہیں سے نظر آتی دکھائی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم یونیورسٹی لیول پر بات کریں تو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پر ایکڈیمک پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس بلی ہو رہے ہوتے ہیں، سائبر بلنگ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو کمپیریزن ہے دوستوں کے ساتھ اور انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جانا، اس کے ساتھ ساتھ کریئر کا ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہونا، اور ہمارے اندر ان سکلز کا نہ ہونا جس کی وجہ سے ہم اپنے آنے والی زندگی میں کوئی بھی مشکلات جو ہیں وہ ان کو بآسانی سے اوور کم کر سکیں، ان کو مینیج کر سکیں۔ وہ جو ریزیلینس سکلز ہوتی ہیں وہ آج کل کے اسٹوڈنٹس میں بالکل بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر ہماری زندگی میں کوئی بہت چھوٹا سا اسٹریس بھی آ جائے تو ہم انہیں ایزیلی مینیج نہیں کر پاتے۔ دن با دن بڑھتے ہوئے ڈپریشن اور اس انزائٹی کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں سوسائڈ کا جو رجحان ہے وہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اب ہمیں پتہ کس طرح سے چلے گا کہ کوئی انسان جو ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسے خیالات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان میں بیہیورل چینجنگز کیا آ رہی ہیں، مطلب اس کی روٹین چینج ہو رہی ہے، اس کے کھانے پینے کے پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں، اس کے سلیپنگ جو ٹائم ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ پہلے بہت زیادہ سب کے ساتھ گھلنا ملنا بیٹھنا، اب وہ بالکل خود کو اکیلا رکھتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا ہے، اور پہلے گریڈز اچھے تھے، ڈے بائی ڈے جو گریڈز ہیں وہ بھی جو ہے وہ کم آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوستوں کا ایک گروپ تھا اس سے بھی جو ہے وہ کٹ آف ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ
اس کے بارے میں بات کرنا. مطلب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوست کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا اس زندگی کو جینے میں, آئی وانٹ ٹو ڈائی, آئی ایم گوئنگ ٹو کل مائی سیلف. ایسی اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹلی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار اس کا اظہار کرتا ہے, اور اس کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ ہمارے کلائنٹس رپورٹ کرتے ہیں کہ انڈائریکٹلی بھی وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا, اب مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے, میں بہت مایوس ہو چکا ہوں, میرا دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو, میرا دل نہیں کرتا اس زندگی کو جینے میں. تو ایسے اور بھی بہت زیادہ سائنز ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے کہ ان کے ذہن میں کس طرح کے سوسائیڈل خیالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, کہ ان کا جو خود کو مارنے کا ایک دل کرنا ہے, یہ اٹ سیلف ایک بہت وارننگ سائن ہے کہ ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو جو اسٹوڈنٹس ہے وہ بہت زیادہ اسکول سے چھٹیاں لینا اور کام پر فوکس نہ کرنا, اپنے کام کو آن ٹائم جو ہے وہ مکمل نہ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار لوگ سوسائڈ کرنے کے طریقے بھی جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر لیں, اگر میں پنکھے سے لٹک جاؤں, اگر میں خود کو مار دوں, اگر میں کہیں سے چھلانگ لگا دوں تو کیسا رہے گا. تو اس طرح کی بھی اگر کوئی آپ سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتا ہے, یا کچھ پلان پوچھتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ مرنے کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں اور آسان طریقہ جو ہے وہ کون سا ہے جس میں آپ کو پین کم ہو لیکن آپ اپنی جان لے لیں. تو یہ جتنے بھی وارننگ سائنس ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایک پرسن کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, لوگ ایموشنل پین سے گزر رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے گلٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس میں کوئی ٹراما ہے اور اس ٹراما کی وجہ سے آپ گریف میں ہیں اور وہ آپ کا غم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یہاں تو آپ جو ہیں اس کو اوور کم نہیں کر پاتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیں. تو دیز آر دا وارننگ سائنس کہ جن کے تھرو آپ اپنے ارد گرد کے جو دوست ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے اندر اگر آپ ایسی کچھ بھی تبدیلیاں دیکھیں تو ضرور نوٹس کریں اور ان کا خیال رکھیں. ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میرا میسج ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, فرینڈس کو, ٹیچرس کو, سب کو, کہ جب بھی آپ اپنے ارد گرد ان وارننگ سائنس کے ساتھ کسی کو پریشان حال میں دیکھیں تو پلیز ان سے بات کریں, ان کو سنیں. ان کو آپ کا کندھا چاہیے کہ جس کے اوپر سر رکھ کے وہ گھنٹوں رو سکیں, اور آپ کو ان کو سننا ہے بنا جج کیے. ان کو انکنڈیشنل پازیٹیو سپورٹ چاہیے جو آپ انہیں پرووائڈ کریں. اگر وہ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھا نہیں رہے ہیں, گھوم پھر نہیں رہے ہیں, پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں, گھر میں بالکل الگ تھلگ بیٹھے ہیں, تو ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں تاکہ وہ بات چیت کریں. ان سے بار بار پوچھیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو ایسا کبھی محسوس ہو کہ وہ کوئی ایسی بات ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے لیکن وہ آپ کو بتا نہیں پا رہے ہیں, تو پلیز آپ پروفیشنل ہیلپ سیک کریں. آپ ان کو کسی بھی کاؤنسلر, کلینکل سائیکالوجسٹ, کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ آن ٹائم جو ہے وہ ہم ان کو ہیلپ پرووائڈ کر کے ہم اس ایک جان کو بچا سکیں. ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلپ آن ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے ایسے بہت زیادہ پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں جو آلریڈی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں, اور اس ملک کو, اس قوم کو ہونہار نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے. اپنوں کا خیال رکھیں, مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں, محبت سے ان کو سنیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی سکیں اور ہم اس معاشرے میں نا امیدی اور مایوسی کا خاتمہ کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ.